الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يوم الذي فرض الله عليهم يعني يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بعد وچ آن والے ہاں لیکن قیامت دے دن اسی پہلا ہوواں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ انہوں نے ساتھوں پہلے کتاب دیتی گئی تو سانوں انہوں تو بعد دیتی گئی. پھر یہ دن جمعہ ہی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرض کیتا سی عبادت دے واسطے لیکن انہوں نے اختلاف کیتا. اللہ تعالیٰ نے سانوں یہ ہدایت دیتی لوگ ہن ساڈے پیچھے نے دے وچ یہودی کل نو عبادت کرتے ہیں تے عیسائی پرسوں. اس حدیث نو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا. اسی آن وچ بعد لیکن فضیلت کے لحاظ نال اسی اول نمبر پہ ہاں. ایک معنی ہے اس کا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ جیسی اور وچ تے بعد ساڈی امت آخری امت ہے باقی امتاں پہلے آئی ہیں لیکن قیامت دے دن اسی فضیلت والے ہوواں گے انہاں دے نالوں. ایک معنی یہ ہے کہ اسی قیامت دے دن جنت میں داخل ہونے والے پہلے افراد ہوں گے. ایتھے دنیا میں اسی بعد آئے لیکن قیامت دے دن ساڈا نمبر پہلے ہوئے گا جنت داخل ہونے کے لحاظ بعد. ایک تیسرا معنی بھی ہے کہ قیامت دے دن ساڈے فیصلے پہلا ہون گے انہاں نالوں. گویا ضروری نہیں کہ جڑا بعد چاہے وہ درجے بھی بعد کا ہوئے بلکہ اکثر ایویں ہو جاتا ہے بعد وچ آن والا وہ افضل ہوندا ہے پہلے نالوں. جویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو بعد وچ آئے. یہ بعد وچ آن کا فائدہ کہ سارے نبیوں نو آپ کا تعارف ہو گیا. ہر نبی نو کیا گیا کہ بھئی اگر تواڈے دور نبوت دے اندر آخری نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان کہ تسی انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ یہ سارے نبیوں یہ کیا گیا، انہاں کولوں عہد لیا گیا، گویا سارے نبیوں آپ کا تعارف ہو گیا اپنی زندگی دے اندر ہی۔ تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد وچ آئے، بعد وچ آن دے باوجود آپ دی امت بھی سب تو زیادہ، آپ دی امت بھی سب تو زیادہ، ظاہر ہے جڑے پہلے آئے انہاں دی امتاں انہاں دے حساب دیاں، دنیا تھوڑی سی، اس واسطے انہاں دی امتاں اونیاں کی ہوئیاں۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو نوح علیہ السلام دے دور میں جنی کی دنیا سی اونی کی انہاں دی امت، پھر جڑے ایمان لے ظاہر ہے وہ بہت ہی گھٹ سن، ایویں بڑھتے گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں آئے ادوں اگرچہ دنیا کافی سی لیکن ہن دا حساب نہیں سی، بہت تھوڑے سن اس تو، اس واسطے انہاں دی امت بھی کم ہوئے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ادوں دنیا پہلے نالوں زیادہ سی، اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہلے نبیوں تو زیادہ، لیکن انی نہیں جنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ ایک تے آپ آئے ادو جدو دنیا وہ نالوں زیادہ سی، 600 سال کا تقریباً فاصلہ ہے حضرت مسیح علیہ السلام تے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 600 سال۔ ان سالوں میں کافی فرق پی جاتا ہے آبادی کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے آبادی بہت زیادہ سی، پھر آپ قیامت تک واسطے نبی، اس واسطے آپ کی امت پھر بڑھتی جائے گی، حتیٰ کہ پہلے سارے نبیوں دیا امتاں جمع کر لیے جان تے پھر بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے نیڑ تیڑ بھی نہیں پہنچتی، سارے دیا اگر امتاں جمع کر لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب ضرور ساتھوں پہلے دیتی گئی، یہودیاں نو تورات، عیسائیاں نو انجیل، لیکن سانو بعد ملی، اس کے باوجود ساری کتاب بھی انہوں کی کتاب تو افضل ہے۔ انہوں کی کتاب انہوں کے کولوں گم ہو گئی، کوئی چک کے لے گیا۔ بخت نصر ایک بادشاہ سی جنہیں انہوں نے ساری تورات کٹھی کر کے لے گیا تو جا کے شائع کر دیتی، کافر بادشاہ سی، لیکن مسلمانوں کے نال یہ کبھی بھی نہیں ہویا کہ ساری کتاب کوئی لے گیا ہوئے تو ضائع کر دے، اگر بالفرض کوئی جا کے ضائع کر بھی دے تو یہ بے شمار مسلمانوں کے دلوں میں دماغوں میں محفوظ ہے، کوئی اثر نہیں ہوئے گا۔ شام تو پہلے ساری کتاب دوبارہ لکھ لی جائے گی۔ اگر بالفرض کوئی شخص سارے نسخے قرآن مجید دے دنیا میں جتنے بھی ہیں سارے نسخے کوئی شخص اگر خدا نخواستہ لے جائے تے ضائع کر دے تو کوئی فرق نہیں پے گا، 1 گھنٹے دے میں سارا قرآن مجید دوبارہ مرتب ہو سکتا ہے۔ کسی نے کیا تو لکھ بھی ایک ورقہ، تو لکھ بھی ایک ورقہ، کنے حافظ نے؟ حافظوں نے تو ایک ورقہ بھی نہیں ہونا، ایک لینڈ بھی نہیں ہونی، اتنے زیادہ حافظ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ انہوں کی کتاب گم ہو گئی تو انہوں کو رہ ہی کچھ نہیں گیا، کچھ بھی نہ رہ گیا انہوں کو، کیوں کتاب یاد تک کسی کو بھی نہیں سی، حفظ کسی نے کیتی نہیں، وہ لکھی ہوئی سی جڑی وہ لے گیا بادشاہ۔ پھر انتظار کیتا ایک نبی دا بعد، اس نبی نو یاد سی، اس نبی نے پھر کتے لکھوائی بعد۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جڑا جمعے والا دن ہے نا، یہ اللہ نے کلے ساڈے تے ہی نہیں، یہودیاں عیسائیاں تے بھی یہو دن مقرر کیتا سی، 7 دنوں وچ ایک دن عبادت دے واسطے جمعہ ہی مقرر کیتا، لیکن انہوں نے اپنی نادانی دے نال جمعے نو قبول نہیں کیتا،
یہودی کہنے لگے کہ اسی جمعے والے دن نہیں عبادت کرنی، اسی ہفتے والے دن کرنی ہے، اس واسطے کہ مخلوق دی تکمیل ہوئی سی جمعے والے دن تے ہفتے والے دن اللہ فارغ بیٹھا سی، تے اسی بھی پھر اس دن ہی فارغ ہوا بڑے کماں تو تے عبادت کریں گے۔ ایک کوئی گل گھٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فارغ کا رہنا ہے، اللہ تعالیٰ تے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا یخفض و یرفع، کسی نو نیواں کر دیں کسی نو اونچا کر دیں، اللہ تعالیٰ تے ہر وقت ہی اس کام کے اندر رہتے ہیں۔ بصورت انہوں نے کہہ کے کہ جی ہفتے والے دن اللہ نے وہ انہوں نے آرام کیتا سی، یعنی تھک گیا سی ہویا اللہ تعالیٰ 6 دن ساری مخلوق پیدا کردا تے ایک دن آرام کیتا سی۔ یہ تصور ہی غلط ہے اللہ کے بارے۔ وما مسنا من لغوب، اللہ نے فرمایا میں سارا کچھ بنایا، سانو ماڑی موٹی سستی نہیں لاحق ہوئی، ماڑی موٹی تھکاوٹ نہیں لاحق ہوئی۔ انہوں نے اپنے ورگا سمجھ کے نا یہ گل بنا لی، اسی جی ہفتے والے دن عبادت کریں گے۔ پھر آ گئے عیسائی، انہوں نے بھی اللہ نے کہا بھی جمعے والے دن عبادت کرنی تسی، وہ کہنے لگے نہیں اسی جمعے والے دن نہیں عبادت کرنا، اسی جمعے والے دن نہیں کرنی، اسی اتوار والے دن کرنی۔ کیوں؟ انہوں دی حجت بھی یہو جی آخر جی اتوار والے دن تخلیق دی ابتدا ہوئی سی، اللہ نے ابتدا کی سی تخلیق دی اتوار والے دن۔ یہ بھی گل انہوں نے آپ ہی بنائی ہوئی ہے۔ اسی اس واسطے شکرانے کے طور پہ جس دن تخلیق دی ابتدا ہوئی نا اس دن اسی کریں گے عبادت۔ جدو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ تسی ہفتے وچ ایک دن یعنی جمعے والے دن عبادت واسطے خاص کرنا ہے، تو مسلمانوں نے قبول کر لیا، کیونکہ انہوں نے ہیل و حجت کی عادت نہیں، جڑے صحیح مومن نے نا انہوں نے ہیل و حجت نہیں ہوتی۔ وہ جڑا حکم آیا وہ کہتے سمعنا واطعنا، یا اللہ سن لیا تے مان لیا، سانو یہو جہاں گلاں نہیں آؤندیاں کہ جی اسی فلاں دن کریں گے فلاں دن کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ساڈے نالوں پیچھے رہ گئے، کیونکہ جمعہ پہلا ہوتا ہے، پھر ہفتہ ہوتا ہے، پھر اتوار ہوتی ہے۔ عبادت کے دن اگر گنیے تو سب تو پہلے ساری عبادت کا دن ہے جمعہ، تے اگلے دن کرن گے یہودی، اس تو اگلے دن کرن گے عیسائی۔ فرمایا اینا فرق تے ایتھے ہی پی گیا، اینا فرق تے ایتھے ہی پی گیا۔ ایک تے امت کا فرق تے دوسرا ہے کہ عبادت والا دن انہوں دا ساڑھے دن تو بعد آئے۔ انہوں نے اس حکم کو بھی پورا نہ کیتا۔ مسلمانوں نے جمعہ پڑھیا، جمعہ کا دن سارا عبادت واسطے نہیں اللہ نے خاص رکھیا، بلکہ زوال تو لے کے عصر تو کچھ پہلے تک یہ وقت ہے دراصل جمعے دا، بس سانو اینا چیری عبادت کا حکم ہے کہ 2 گھنٹے بنا لو، گھنٹہ بنا لو، جتنا بھی ہو۔ یہ زوال تو لے کے عصر تو کچھ پہلے تک یہ وقت ہے جمعے دا۔ انہوں نے آپ ہی اپنے ذمہ کر لیا سی سارا دن عبادت کرنی، ظاہر ہے سارا دن عبادت کرنی، کوئی کام نہیں کرنا، ظاہر ہے مشکل بات ہے۔ یہ انہوں نے غلط اپنے آپ سے ذمہ داری پائی سے پھر پورا بھی نہیں کر سکتے۔ یہودی تو پھر کچھ نہ کچھ حد تک چلو بہتا نہیں تو تھوڑا کر دینے، عیسائی تے اتوار والے دن بھی گرجے نہیں جاتے، بہت بے شمار عیسائی تھوڑے نے اتوار والے دن بھی گرجے جانا، باقی دنوں میں تو جانا ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر ہو سکتا ہے چند بندے ایسے ہون، کچھ بد نصیب ایسے ہون جڑے 7 دنی بھی جمعہ پڑھنا ہوتے ہوں، ہو سکتا ہے بہت سارے ہون گے، لیکن یہ نسبت دیکھی جائے تو مسلمان بہت اونچے نے اس مسئلے، بہت قلیل افراد ہون گے جڑے جمعہ بھی نہیں پڑھتے مثلا، تو انہاں وچ سارے ہی افراد اکثر ہون گے ایویں چند گنے جڑے جڑے اتوار والے دن کوئی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ پہلے آن دے نال فضیلت نہیں حاصل ہو جاتی، فضیلت ہے اللہ دا حکم منن دے نال۔ واخر دعوانا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر حوباتنا وتقبل توباتنا اللهم وفقنا